اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین الحمد لأہلہ والصلاة علی آلہا الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین العبد المؤید الرسولنا المسدد المصطفى الأمجد الحبيب الأحمد النبي الأمي المكي المدني السراج المنير الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض مدينة سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا طبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وأهل بيته الأطيبين الأطهرين الأنجبين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من جوم عداوتهم إلى الآن ومن الآن إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور شروع ہو جائے گی اور اگر بالفرض تاخیر سے شروع ہو تب بھی گفتگو اپنے وقت پر ختم ہو جائے گی اور ہم ہرگز 8 بجے سے زیادہ تجاوز نہیں کریں گے، کوشش کریں گے کہ اسی وقت کے اندر رہتے ہوئے اپنی گزارشات کو آپ تک پہنچانے میں کامیاب ہو سکیں۔ کل میں نے آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنے کی کوشش کی کہ اسم مبارک اللہ پروردگار کا جو جامع ترین نام ہے اللہ، البتہ اس سے متعلق تفصیلی گفتگو میں آنے والے دنوں میں عرض کروں گا، لیکن میں نے ابتدائی طور پر امام علی زین العابدین علیہ آلاف و تحیت وثنا سے جب یہ سوال پوچھا گیا کہ اللہ کی بندگی کیوں واجب ہے، اللہ کی پرستش ہر انسان پر کیوں واجب ہے، اللہ کی عبودیت و اطاعت کیوں واجب ہے، تو امام نے جو جواب ارشاد فرمایا 2 وجوہات کی بنا پر۔ پہلی وجہ اللہ انسانوں کا خالق ہے، دوسری وجہ اللہ انسانوں کا رب ہے۔ اور پھر امام علی زین العابدین علیہ آلاف و تحیت وثنا نے فرمایا کہ اگر اللہ صرف ہمارا خالق ہوتا اور ہمارا رب کوئی اور ہوتا تو اللہ کی بندگی بشر پر واجب نہیں تھی، اور اگر ہمارا خالق کوئی اور ہوتا اور اللہ صرف ہمارا رب ہوتا تب بھی اللہ کی بندگی واجب نہیں تھی۔ کیوں واجب ہے؟ خالق بھی ہے، رب بھی ہے۔ پہلے اس نے ہمیں عدم سے وجود دیا، نہیں سے ہے بنایا، پھر خلقت وجود سے آراستہ کرنے کے بعد ہمیں ہمارے حال پر نہیں چھوڑا،
حق تعالیٰ کی خالقیت سے متعلق میں نے کل مختصراً کچھ اشارے کی آیات قرآنی کے تناظر میں، اور پروردگار کی ربوبیت سے متعلق گفتگو ہوگی۔ لیکن آج کی شب چونکہ شب میلاد امام علی زین العابدین ابن الخیرتین، مجاہد کربلا، مفسر کربلا، محافظ کربلا، کربلا کے عظیم پیغمبر علی زین العابدین سید سجاد کی شب میلاد ہے، تو میں کوشش کروں گا کہ چند ایک جملے آقا کی شخصیت سے متعلق بھی عرض کروں، لیکن اس سے پہلے خود نور کا مفہوم بیان ہو جائے تاکہ ہم امام علی زین العابدین کی شخصیت کی ابجد کو درک کرنے میں کامیاب ہو سکیں۔ یہ جو آیہ نور میں فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمانوں کا اور زمین کا، نہ زمینوں کا، یہ نہیں فرمایا کہ اللہ نور السماوات والارضین، اللہ آسمانوں کا اور زمینوں کا نور ہے، نہ، اللہ آسمانوں کا اور زمین کا نور ہے۔ ممکن ہو تو میں آج کی گفتگو میں اس فرق کو بیان کروں گا کہ سماوات کو پروردگار نے جمع کیوں استعمال کیا ہے، عرض کو پروردگار نے مفرد کیوں استعمال کیا، لیکن اس سے پہلے ناگزیر ہے کہ ہم نور کا معنی اور مفہوم سمجھنے کی کوشش کریں کہ نور کسے کہتے ہیں، نور سے مراد کیا ہے۔ ہم بس اوقات اپنی نجی زندگی میں دیکھتے ہیں، سوشل میڈیا پر دیکھتے ہیں، متعدد افراد، بعض روشن فکر، بعض راشن فکر، اور بعض امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک جملہ ہے کہ اسلام کی مظلومیت یہ ہے کہ آج اسلام سے متعلق وہ افراد بھی لب کشائی کرتے ہیں، اظہار نظر کرتے ہیں، جنہیں یہ بھی نہیں معلوم کہ اسلام سین سے لکھا جاتا ہے یا اسلام صاد سے لکھا جاتا ہے۔ اس طرح سے یہ افراد گفتگو عام طور پر ہمارے ہاں مناظرے ہوتے ہیں، مباحثے ہوتے ہیں، ایک کہتا ہے کہ نبی نور ہے، دوسرا کہتے ہیں نہیں نور نہیں، ایک کہتا ہے اہل بیت نور ہے، دوسرا کہتے ہیں نور نہیں۔ وہ جو کہتا ہے کہ نور ہے اس سے پلٹ کے پوچھے تو اکثریت کو معلوم نہیں ہوگا کہ نور کسے کہتے ہیں۔ وہ جو نور ہونے کی نفی کر رہے، اگر اس سے استفسار کیا جائے، سوال کیا جائے کہ آپ بتاؤ، آپ جو محمد و آل محمد کے نور ہونے کی نفی کر رہے ہو، تو اس نور سے مراد کیا ہے، اس کا مطلب اور مفہوم کیا ہے، تو شاید وہ نہ بتا سکے۔ لازم ہے، ناگزیر ہے کہ ولو علی نحو الاجمال، مختصر طور پر صحیح ہم نور کا ابتدائی مفہوم سمجھنے کی کوشش کریں، جو خلیل بن احمد فراہیدی نے اور امام راغب اصفہانی نے اور ماہرین لسانیات نے اور ماہرین ادب عربی نے جو نور کا معنی بیان کیا، نور الضوء المنتشر الذی یعین علی الابصار، نور وہ منتشر روشنی ہے کہ جو اجسام کی تشخیص کے لیے بشر کی ممد ہے، معاون ہے، مددگار ہے۔ نور کے ذریعے سے آپ اجسام کو تشخیص دیتے ہیں کہ یہ چھوٹا ہے، یہ بڑا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی ماہیت کیا ہے۔ ضوء المنتشر الذی یعین علی الابصار، اور فلسفہ میں، حکمت میں جو نور کی تعریف بیان کی گئی ہے، ظاہر لنفسہ و مظہر لغیرہ، اور حکمت متعالیہ کے بانی مرحوم ملا صدرہ نے جو نور کی تعریف بیان کی ہے، سادہ ترین لفظوں میں نور وہ حقیقت کہ ہر ایک جس کا محتاج ہے اور وہ خود سب سے بے نیاز ہے۔ سب کو نور کی ضرورت ہے لیکن نور کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، یہ نور۔ اور اب میں رک کر تاکہ سوال جو قائم ہوا، جو گفتگو کی جاتی ہے کہ اہل بیت نور ہے یا نور نہیں ہے، اگر کوئی مصداق کا تعین کرنا چاہتا ہے اور نور کا جو مفہوم حکمت میں، فلسفہ میں، لغت میں، ادبیات میں بیان کیا گیا، اگر کوئی اس کا مصداق تلاش کرنا چاہتا ہے کہ اس عالم حقیقت میں، اس عالم ہست و بود میں، اس عالم آب و گل میں، اس بزم گیتی میں، اس دھرتی میں، اس جہان میں، اس کائنات میں نور کا مصداق کون ہے، تو خلیل بن احمد فراہیدی، پہاڑ سے وزنی نام ہے یہ نور، خلیل بن احمد فراہیدی سیبویہ جیسے امام النحو کے بھی استاد ہیں، جن کی وفات 786 ہجری میں ہوئی۔ اس وقت دنیا ادب میں، عربی زبان میں جتنی بھی ڈکشنریاں ہیں، جتنی بھی لغات ہیں، لسان العرب ہے، قاموس ہے، مجموع البحرین ہے، فقہ اللغہ ہے،
بحر المحیط، یہ جتنی بھی ڈکشنریاں ہیں سینکڑوں کی تعداد میں، عربی زبان میں جو سب سے پہلی ڈکشنری لکھی گئی، ایک کامل لغت لکھی گئی ہے، یہ خلیل بن احمد فراہیدی نے لکھی ہے، جس کا نام ہے کتاب العین، جو کئی جلدوں پر مشتمل ہے۔ یہ خلیل بن احمد فراہیدی اٹھتے بیٹھتے اکثر ایک جملہ اپنی زبان سے ادا کیا کرتے تھے، علی امام الکل فی الکل، علی امام الکل فی الکل، علی ہر ایک کا امام ہے اور علی ہر ایک میں امام ہے۔ اگر اس جملے کا وزن محسوس کرنا چاہیں، اگر اس محفل میں برادران اہل تسنن تشریف فرمائیں، خواہ وہ حنفی ہیں، شافعی ہیں، حنبلی ہیں، مالکی ہیں، بریلوی ہیں، دیوبندی ہیں، اہل حدیث ہیں، اگر آپ ان کے ذمہ دار افراد سے پوچھیں، اہل علم افراد سے پوچھیں کہ بتائیں آپ کے کتنے امام ہیں، کون کون امام ہیں، تو اگر وہ جاننے والے ہوں گے تو پلٹ کر آپ سے سوال کہیں گے کہ آپ کا سوال مجمل ہے، اپنے سوال کو معین کریں تاکہ وہ لائق جواب بن جائے۔ اس لیے کہ ہر شعبہ حیات میں امام بدل جاتا ہے۔ آپ یوں پوچھیں کہ فقہ میں آپ کا امام کون ہے، یعنی کتاب الطہارت سے لے کر کتاب الدیات تک، یہ جو 56 فقہ کی کتابیں ہیں جن میں لاکھوں احکام بیان ہوئے، حلال و حرام بیان ہوئے، ان میں امام کون ہے؟ تو ان میں اہل تسنن کے 4 امام ہیں۔ ایک امام احمد ابن حنبل ہیں، امام شافعی ہیں، مالک ابن انس ہیں، اور جناب نعمان بن ثابت جن کی کنیت ابو حنیفہ ہے۔ یہ 4 امام ہیں۔ اور اگر آپ کہیں کہ حدیث میں آپ کا امام کون ہے تو آپ امام بدل جائے گا، یا امام اسماعیل بخاری کا نام لیا جائے گا، یا امام مسلم بن حجاج کا نام لیا جائے گا، یا ان دونوں کے استاد جناب یحییٰ بن معین کا نام لیا جائے گا، علی متقی ہندی کا نام لیا جائے گا، یا اور اس طرح کی بڑی شخصیات کا نام لیا جائے گا۔ اور اگر آپ اہل تسنن سے سوال کریں کہ عقیدے میں آپ کا امام کون ہے، اصول دین میں آپ کا امام کون ہے، تو دنیا میں بسنے والے تمام اہل تسنن یا اشاعرہ ہیں یا معتزلہ ہیں، ہر شعبہ حیات میں امام بدل جائے گا۔ یہ جو خلیل بن احمد فراہیدی نے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ آلاف و تحیید و ثنا سے متعلق جو جملہ کہا کرتے تو بار بار کہا کرتے تھے، اس جملے کے وزن کو سمجھیں تاکہ نور کا مفہوم کسی حد تک بیان ہو سکے۔ علی امام الکل فی الکل، علی ہر ایک کا امام ہے اور علی ہر ایک میں امام ہے۔ یہ اتنا بڑا جملہ، اتنا وزنی جملہ ہے کہ خود جناب خلیل بصری سے بھی سوال کیا گیا، ان کی زندگی میں بارہا یہ پوچھا گیا کہ جناب خلیل بصری کیا ان کا تعلق میرے مکتب سے نہیں ہے؟ یہ خلیل بصری متوفا 786 ہجری، جب ان سے یہ سوال کیا گیا کہ المد دلیل علی ان علی امام الکل فی الکل، تو انہوں نے اپنی لغت میں جو 11 جلدوں پر مشتمل ہے کتاب العین، اس کی پہلی جلد کے صفحہ نمبر 28 پر جواب دیا کہ لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں اے خلیل بصری مد دلیل علی ان علی امام الکل فی الکل، اے خلیل بصری تم علی ابن ابی طالب کو امام الکل فی الکل کیوں مانتے ہو؟ تو اپنی کتاب کے شروع میں صفحہ نمبر 28 پر کیا خوبصورت جواب دیا کہ لأن افتقار الکل الی فی الکل و استغناؤہ عن الکل فی الکل دلیل علی ان علی امام الکل فی الکل۔ کہا جب میں نے علی کی زندگی کو پڑھا، علی کے 63 سالہ حیات طیبہ کا مطالعہ کیا، تو میں نے کائنات کے ہر انسان کو علی ابن ابی طالب کا محتاج پایا، اور خود علی ابن ابی طالب کو کائنات کے ہر انسان سے بے نیاز پایا۔ اس لیے میں نے یہ کہا کہ علی امام الکل فی الکل۔ لیکن یہ جو جملہ کہا، اس جملے کی حدود اس عالم ناسوت تک منحصر نہیں ہے، نہ حق تعالیٰ نے یہ جو اصول کافی میں ابو جعفر یعقوب کلینی نے امام ششم سے حدیث نقل کی، جب آپ کے صحابی حضرت ابو بصیر نے امام صادق سے استفسار کیا، فرزند رسول جب امام جعفر صادق علیہ السلام امام زمانہ کی غیبت سے متعلق گفتگو فرما رہے تھے، تو حضرت ابو بصیر نے عرض کیا فرزند رسول بتائیں عصر غیبت میں ایک مومن کی ذمہ داری کیا ہے؟
تو حضرت نے جواب ارشاد فرمایا کہ لازم ہے کہ مومن اپنی واجب اور مستحب نمازوں میں اور دعائے قنوت میں اس دعا کی تلاوت کیا کرے، اللہم عرفنی نفسک فإنک ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف نبیک، اللہم عرفنی رسولک فإنک ان لم تعرفنی رسولک لم اعرف حجتک۔ یہ دعا معرفت کا بارز ذخار ہے۔ ایک دعا عام طور پر جو ہم مانگتے ہیں روزمرہ مجالس میں، محافل میں، اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن، اس دعا میں اور یہ دعا جو امام صادق نے تعلیم دی ابو بصیر کو، ان دو دعاؤں میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ یہ دعا اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن، یہ ایک عام امام زمانہ کی صحت و سلامتی کے لیے دعا ہے، لیکن جو دعا امام نے ابو بصیر کو تعلیم دی ہے یہ معرفت کا بارز ذخار ہے۔ یہ دعا حد فاصل ہے غدیر اور سقیفہ کے درمیان۔ یہ دعا امامت اور ولایت کا اور خود توحید کا تعارف کروا رہی ہے۔ اس طرح سے نہیں کہ امام کی معرفت سے پھر نبی کی معرفت حاصل ہوتی ہے، نبی کی معرفت سے خدا کی معرفت حاصل ہوتی ہے، نہ، یہ فرمایا امام صادق نے، اور اسے ابو جعفر یعقوب کلینی نے اصول کافی میں بیان کیا، جو ہماری معتبر ترین کتب میں سے، منابع حدیث میں سے اساسی ترین منبع حدیث ہے۔ اللہم عرفنی نفسک، پروردگار تو مجھے اپنی معرفت عطا فرما، کیوں؟ فإنک ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف نبیک، اگر تو نے مجھے اپنی معرفت عطا نہ کی میں کبھی تیرے نبی کی معرفت حاصل نہیں کر سکتا۔ النبی کی معرفت کے لیے، پیغمبر کی معرفت کے لیے خود خدا کی معرفت شرط ہے۔ اور پھر امام صادق نے تعلیم دیا کہ یوں کہو، اللہم عرفنی رسولک، پروردگار تو مجھے اپنے رسول کی معرفت عطا فرما۔ فَإِنَّكَ إِن لَمْ تُعَرِّفْنِي رَسُولَكَ لَمْ أَعْرِفْ حُجَّتَكَ، اگر تو نے مجھے اپنے رسول کی معرفت عطا نہ کی میں کبھی تیرے حجت کی معرفت حاصل نہیں کر سکتا۔ یہ اس کی تفسیر میں آیت اللہ وحید خراسانی نے بیان فرمایا، یہ مسئلہ امامت اس لیے نہیں ہے کہ امام عدل نافذ کرے، نہ امام کی ذمہ داری نہیں ہے کہ امام آ کر عدل نافذ کرے، نہ یہ انبیاء کی ذمہ داری ہے۔ قرآن مجید نے کہیں نہیں بیان کیا کہ نبی آ کر عدل نافذ کریں، نہ سورہ مبارکہ الحدید میں پروردگار نے فرمایا کہ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط، لقد ارسلنا، ہم نے رسول بھیجے، لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، بینات کے ساتھ، وانزلنا، اور ہم نے اتارا، معهم الکتاب والمیزان، ان کے ساتھ کتاب نازل کی، میزان، کیوں؟ لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ نظام عدل قائم کریں۔ یہ لوگوں کا فریضہ ہے، انبیاء کا کام، رسول کا کام، ائمہ کا کام مردہ سماج اور مردہ معاشرے کو زندہ کرنا ہے۔ جب سماج زندہ ہو جائے، جب انسان زندہ ہو جائے تو ایک زندہ انسان کا پہلا شعار، پہلا نعرہ، پہلی فریاد، اس کی پہلی جد و جہد خود اقامہ نظام عدل ہے۔ اس لیے نہیں کہ آقا آ کر عدل نافذ کریں گے، نہ، مردہ معاشرے کو زندہ کریں گے، احیاء کریں گے۔ ہم سمجھتے کہ ہم زندہ ہیں، نہ، اکثریت زمین کے سینے پر لاشیں رینگ رہی ہیں، لاشیں چل رہی ہیں۔ یہ مولا متقیہ نے فرمایا کہ الناس نیام اذا ماتوا انتبہوا، لوگ سو رہے ہیں، جب موت آئے گی تب جاگیں گے، تب اٹھیں گے۔ نہ، انسان غفلت کی کیفیت میں، انسان مردہ حالت میں ہے، چلتی پھرتی لاشیں۔ حیات اس کا نام ہی ہے، سانس لینے کا نام زندگی نہیں ہے، مقصد اور ہدف کی طرف مسلسل بڑھنے کا نام زندگی ہے، توحید کی معرفت کا نام زندگی ہے، ایک نظام کے تحت اپنی زندگی گزارنا۔ یہ حیات معقول، ائمہ، انبیاء، معصومین بشر کو حیات معقول کی طرف لانے کے لیے ان کو بھیجا گیا، مبعوث کیا گیا، یہ سمجھنا ہے۔ اس کی تفسیر میں آیت اللہ وحید خراسانی نے فرمایا کہ اللہ من منہ الوجود ہے، اور اللہ من منہ الوجود، جس نے کائنات کو عدم سے وجود دیا، اور حجت خدا کون ہے؟ من بہ الوجود، جس کی وجہ سے کائنات باقی ہے، نظام کائنات چل رہا ہے۔ اگر لالا موسیٰ سے لے کر واشنگٹن تک، امریکہ تک نظام عدل قائم ہو جائے تو کیا اب امام زمانہ کی ضرورت ختم ہو جائے گی؟ نہ، نظام عدل کی بات بعد میں، پہلے کائنات کی بقا کے لیے ضروری ہے کہ حجت خدا ہو، تاکہ کائنات باقی رہ سکے، تاکہ انسان زندہ رہ سکے۔ حیات
بشر موقوف ہے خود حیات حجت حق تعالی پر۔ یہ جو ہم زمین کے سینے پر چل رہے ہیں، یہ جو ہم سانس لے رہے ہیں، یہ جو رزق اگ رہا ہے، ایک ایک سانس پر بشر مدیون ہے یوسف فاطمہ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کا۔ ہر لقمے پر جہاں پر خدا کا شکر لازم ہے بشر پر، وہاں پر امام زمانہ کا شکر لازم ہے بشر پر۔ یہ بیان کیا جا رہا ہے، یہ نور کا مفہوم یہ ہے کہ سب جس کے محتاج ہے۔ ہمارا مسئلہ خلافت میں اہل تسنن کے ساتھ کوئی اختلاف نہیں ہے، خواہ وہ بریلوی ہیں، خواہ وہ اہل حدیث ہیں، خواہ وہ کسی بھی مسلک و مکاتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں۔ مسئلہ خلافت میں ہمارا کسی بھی مسلمان کے ساتھ کوئی بھی اختلاف نہیں۔ مجھے تعجب ہوتا ہے کہ ہم سوشل میڈیا پر بیٹھ کر کیوں اس طرح کے مناظرے کرتے ہیں، یا نجی زندگی میں مناظرے کرتے ہیں۔ کوئی علی کو پہلا خلیفہ ثابت کر رہا ہے، کوئی علی کو چوتھا خلیفہ ثابت کر رہا ہے۔ نہ علی پہلے خلیفہ ہیں، نہ علی چوتھے خلیفہ ہیں۔ جو گنتی میں آ جائے اسے علی نہیں کہتے ہیں۔ یہ جو ہم خدا کو واحد کہتے ہیں، یہ معصوم نے بیان کیا، یہ ہم مجازن خدا کو واحد کہتے ہیں، اس لیے کہ واحد عددی میں یہ نقص ہے کہ اس کا نصف بھی ممکن ہے، اس کا دو بھی ممکن ہے۔ آپ واحد کو اس کو نصف بھی کر سکتے ہیں، اس کا دو بھی، اس کو شمار بھی کر سکتے ہیں۔ خدا حقیقتاً احد ہے۔ یہ جو ہم خدا کو واحد کہتے ہیں مجازن کہتے ہیں۔ احد اس کا نہ تو نصف ممکن ہے، نہ اس کا دو ممکن ہے، نہ یہ گنتی میں آ سکتا ہے۔ وہ ایک ہو کر بھی آگے عدد نہیں رکھتا، وہ ایک ہو کر بھی ہم سے گنا نہیں جاتا۔ توحید حق سمجھی کو اگر بیان کرنا ہے، سمجھنا ہے، توحید پروردگار یعنی خدا احد ہے، اور امیر المومنین اور چہارہ معصومین حق تعالی کی احدیت کے مظہر ہیں۔ مسئلہ خلافت میں ہمارا کسی بھی ایس مسلمان کے ساتھ کوئی بھی اختلاف نہیں ہے، اس لیے کہ سرے سے میدان الگ ہے۔ وہ جس خلیفہ کی بات کرتے وہ اور ہے، ہم جس خلیفہ کی بات کرتے وہ اور ہے۔ تمام مسلمان جس خلیفہ کی بات کرتے وہ خلیفۃ المسلمین ہے، ہم جس خلیفہ کی بات کرتے ہیں یہ خلیفۃ اللہ فی الارضین ہے۔ مسلمانوں کا خلیفہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، جسے 2 4 10 20 40 مسلمان جمع ہو کر منتخب کر رہے ہیں، لیکن خدا کا خلیفہ صرف وہ ہو سکتا ہے جسے خدا خود منتخب کرتا۔ یہ جو آپ مجلس کے بعد دعا پڑھتے ہیں، زیارت پڑھتے ہیں، السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن، امام زمانہ خلیفہ خدا ہے، مولا متقیان خلیفہ خدا ہے، اور یہ خلافہ خدا ان کا وجود اس عالم ملک میں، اس عالم مادہ میں ہم انسانوں کے درمیان منحصر نہیں ہے۔ جس طرح سے قرآن ایک ذی مراتب حقیقت ہے، جس طرح کہ پروردگار نے سورہ واقعہ میں بیان فرمایا، اسی طرح سے یہ 14 حقیقت محمدیہ ذات ختمی مرتبت ذی مراتب حقیقت ہے۔ یہ اس سے متعلق اب میں تفصیلی گفتگو اب ممکن نہیں، میں چاہتا ہوں کہ میں امام چہاروں کی زندگی سے متعلق چند جملے عرض کر سکوں، لیکن تمہیداً یہ بات عرض کروں، یہ 14 ذی مراتب ہستیاں ہیں، یہ ان کے وجود کا نازل ترین رتبہ جسے پروردگار نے عالم ناسوت میں ہم انسانوں کے درمیان ہمارا ہادی بنا کر بھیجا، ہمارا رہبر بنا کر بھیجا، ہمارا امام اور معلم بنا کر بھیجا۔ اس سے ماورا، اس سے بالاتر عالم ملکوت ہے۔ یہ جو پروردگار سورہ نور میں فرما رہا ہے اللہ نور السماوات والارض، عرض سے مراد یہ عالم ملک ہے، یہ زمین ہے، اس لیے واحد کا لفظ استعمال کیا پروردگار نے۔ سماوات سے مراد عالم ملکوت ہے، پہلے ملکوت اسفل جسے قرآن نے بیان کیا، پھر ملکوت اعلیٰ۔ ملکوت اسفل جس کا آغاز عالم ذر سے ہے، پھر عالم نفس ہے، پھر عالم مثال ہے، پھر ملکوت اعلیٰ بیت المعمور، آسمان چہارم، عالم جبروت جہاں پروردگار نے جنت کو رکھا۔ اس کے بعد پھر مدارج ہیں، درجات ہیں، عرش ہے، لوح ہے، قلم ہے، کرسی ہے، سدرۃ المنتہا ہے۔ عرش سے مراد جگہ نہیں ہے، قرآن مجید نے جو لفظ عرش استعمال کیا ہے، منتہا مکان کا نام عرش ہے، جہاں پر مکان کا تصور ختم ہو جائے اسے عرش کہتے ہیں۔ منتہا زمان کا نام کرسی ہے، جہاں پر زمانے کا تصور ختم ہو جائے اسے کرسی کہا جاتا ہے۔ زمان و مکان سے ماورا بالاتر سدرۃ المنتہا۔ سدرۃ المنتہا مکان نہیں ہے، مقام ہے، مقام، اور یہ اسے عالم لاہوت کہا جاتا ہے، عالم اسماء و صفات۔ اور محمد و آل محمد یہ حقیقت محمدیہ جس کے 14 مصداق ہیں، جس کے 14 فرد ہیں، ان کا نور عالم ملک اور عالم مادہ اور عالم ناسوت میں منحصر نہیں ہے۔ عالم ناسوت میں ان کے وجود کا نازل ترین رتبہ ہے، پھر اسی طرح سے عالم ملکوت میں
عالم ذر میں، عالم نفس میں، عالم مثال میں، بیت المعمور میں، آسمان چہارم، آسمان پنجم، آسمان ششم، ان تمام مراحل میں جس طرح یہ ہمارے معلم ہیں، اسی طرح سے ملائکہ کے معلم ہیں، جس طرح سے ہمارے مرشد ہیں، ہمارے مربی ہیں، ہمارے استاد ہیں، ہمارے رہبر ہیں، ہمارے ہادی ہیں، ہمارے پیشوا ہیں، اسی طرح سے انبیاء کے لیے ہادی ہیں، انبیاء کے لیے پیشوا ہیں۔ ان کے نور کو حق تعالی نے انبیاء پر مقدم کیا، ان کے نور کو حق تعالی نے ملائکہ پر مقدم کیا۔ یہ نور کا مفہوم ہے، یہ نور کا مطلب ہے جسے خلیل بن احمد فراہیدی نے بیان کیا، امام الکل فی الکل کا مطلب اس عالم ناسوت میں منحصر نہیں ہے، نہ عالم ملکوت میں، ہر درجے میں، یہاں تک کہ علماء اہل تسنن کی برجستہ ترین شخصیات میں کس کس کا نام لوں، یہاں تک کہ امام غزالی خود پہاڑ سے وزنی نام ہے، جن کی وفات 505 ہجری میں ہوئی۔ انہوں نے اپنی تاریخی کتاب سعد السعود کے صفحہ نمبر 284 پر یہ جملہ تحریر کیا کہ علی ابن ابی طالب وہ قمری سال ہے، اگر 10 دن کم کر دیے جائے تو یہ قمری سال بن جائے گا۔ نوری سال کی اگر کوئی مساحت کو سمجھنا چاہتے تو جو آئنسٹائن نے اس مادی دنیا میں نور کی مساحت بیان کی کہ ایک لمحے میں، ایک سیکنڈ میں، چشم زدن میں، پلک جھپکنے میں انسان 3 لاکھ کلومیٹر کا سفر طے کر سکتا ہے۔ یعنی اگر آپ لالا موسیٰ سے اٹھے اور پوری دنیا کا چکر لگا کے واپس لالا موسیٰ آئے، دوبارہ جائیں، پھر عود کریں، سبارہ جائیں، پھر پلٹ کے آئیں، یہاں تک کہ 7 چکر لگائیں گے، کتنی دیر میں؟ 1 سیکنڈ میں، 1 لمحے میں۔ یہ نور کی رفتار اس مادی دنیا میں۔ اب سمجھیں کہ ختمی مطلب کیا فرما رہے ہیں، ہماری کتب احادیث اور منابع احادیث چھلک رہے ہیں۔ میں نے اہل تسنن کی جو معتبر کتاب ہے ینابیع المودہ، جس میں سلیمان قندوزی حنفی نے پیغمبر اسلام سے حدیث نقل کی کہ آقا فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے حق تعالی نے ہم 14 کے نور کو خلق فرمایا، اور پھر ہم مسلسل حق تعالی کی بندگی میں مصروف رہے، اللہ کی عبادت میں مصروف رہے، راز و نیاز میں مصروف رہے، تقدیس و تمجید و حمد خدا میں مصروف رہے، یہاں تک کہ ہماری تخلیق کے 14,000 نوری سال گزرنے کے بعد جب پروردگار نے فرشتوں کو خلق کیا اور فرشتوں نے پہلی مرتبہ ہم 14 کے انوار کو مشاہدہ کیا تو آقا فرماتے ہیں فزعموا، انہوں نے یہ خیال کیا، انہوں نے یہ گمان کیا، ان کے دل و دماغ میں خیال آیا کہ شاید ہم 14 ان کے خالق ہیں۔ تو پیغمبر فرماتے ہیں بلا فاصلہ فوراً سبحنا فسبحت الملائکہ، ہم نے فوراً خدا کی تسبیح شروع کر دی، اور ہمیں دیکھ کر سن کر ملائکہ نے خدا کی تسبیح شروع کر دی۔ ہم نے سبحان اللہ کہنا شروع کیا، ہمیں دیکھ کر سن کر ملائکہ نے سبحان اللہ کہنا شروع کیا۔ حللنا وحللت الملائکہ، ہم نے لا الہ الا اللہ کہا، ہمیں دیکھ کر سن کر ملائکہ نے لا الہ الا اللہ کہا۔ ہم سے ملائکہ نے تسبیح کا سلیقہ سیکھا، بندگی کا سلیقہ سیکھا، ہم سے سیکھا خدا کو سجدہ کیسے کیا جاتا ہے، ہم سے سیکھا فرشتوں نے خدا کو رکوع کیا جاتا کیسے کیا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ سلیمان قندوزی حنفی اور اہل تسنن کے دیگر محدثین نے اور علماء اہل تشیع نے، محدثین نے اس حدیث کو بیان کیا کہ پیغمبر گرامی اسلام فرماتے کہ حق تعالی نے ارادہ کیا کہ جبرائیل کو باقی فرشتوں کے لیے سردار معین کرے، رئیس معین کرے، تو پروردگار نے جبرائیل کی طرف رخ کیا اور فرمایا من انت ومن انا، بتا تو کون ہے، میں کون ہوں؟ جس کے جواب میں جبرائیل نے عرض کیا انت و انا تو ہے، میں ہوں۔ یہاں پیغمبر اکرام اسلام فرماتے ہیں کہ میرے بھائی علی ابن ابی طالب کا نور آگے بڑھا، اور نور علوی نے آگے بڑھ کر جبرائیل کو خدا سے گفتگو کا سلیقہ تعلیم دیا، خدا سے گفتگو کا سلیقہ و تہذیب سخن سکھایا کہ حق تعالی سے کیسے بات کی جاتی ہے۔ و اسمی جبریل، جبرائیل کا نام جبرائیل کسی اور نے نہیں رکھا، شاگرد مصطفیٰ علی ابن ابی طالب نے رکھا۔ جس طرح سے یہ 14 ہمارے معلم ہیں، اسی طرح سے ملائکہ کے معلم ہیں، اسی طرح سے انبیاء کے معلم ہیں۔ یہ 14 نور خدا، یہ خدا فرما رہے ہیں، یہ حق تعالیٰ کے نور کے کامل ترین مظہر ہیں۔ اللہ نور السماوات والارض۔ تو میں اسی جملے کے لیے یہ ساری تمہید بس اس ایک مقصد کے لیے عرض کرنا چاہ رہا تھا، جو کہ شب میلاد امام علی زین العابدین ابن الخیرتین سید الساجدین امام العارفین امام الصابرین امام الشاکرین
مجاہد کربلا، محافظ کربلا، مفسر کربلا، کربلا کی وہ عظیم الشان شخصیت امام علی زین العابدین، آپ کے تعارف میں کیا عرض کروں، یہ جتنے بھی القابات ہیں یہ غیر معمولی القابات ہیں جو آپ کو معصومین کی طرف سے القابات دیے گئے، ایسے نہیں کہ لوگوں نے یہ نام رکھے گئے، یہاں تک کہ میں نے اپنی معتبر کتب میں پڑھا کہ قیامت کے دن جب اولین و آخرین جمع ہوں گے، مسلمین، مومنین، متقین، شہداء، صدیقین، ائمہ، مرسلین، سب جمع ہوں گے، اور ایسے میں جب امام علی زین العابدین کی سواری میدان معاشر میں داخل ہوگی تو خدا فرمائے گا اینا زین العابدین، کہاں ہے عبادت کرنے والوں کی زینت، کون ہے علی زین العابدین؟ کیوں آپ کو زین العابدین کہا جاتا ہے، کیوں آپ کو سید الساجدین کہا جاتا ہے؟ ان تمام تر القابات میں ربط منطقی ہے۔ آپ سید الساجدین ہیں کیوں؟ اس لیے کہ آپ زین العابدین ہیں۔ آپ زین العابدین ہیں کیوں؟ اس لیے کہ آپ امام الشاکرین ہیں۔ آپ امام الشاکرین ہیں کیوں؟ اس لیے کہ آپ امام الصابرین ہیں۔ آپ امام الصابرین ہیں کیوں؟ اس لیے کہ آپ امام العارفین ہیں۔ یہ سمجھنا ہے امام جتنے جس کی معرفت بلند ہوتی ہے اتنا اس کی عبادت کا معیار بلند ہوتا ہے۔ یہ نماز جو بھی میں نے اور آپ نے مغرب اور عشاء کی پڑھی ابھی ادا کی ہے یہ نیکی ہے، اور اگر یہی نماز امام علی زین العابدین جب مولے متقیان پڑھیں تو یہ گناہ شمار ہوگی۔ حسنات الابرار سیئات للمقربین، نیک لوگوں کی نیکیاں مقربین کی نسبت گناہ شمار ہوتی ہیں۔ ہم ایسی نماز پڑھ لیں تو پروردگار ہم سے قبول کر لے گا، لیکن اللہ کو علی اور علی کے بیٹوں سے ایسی نماز نہیں چاہیے، اس لیے کہ جس کی جتنی معرفت بلند ہوتی ہے اس کی عبادت اتنی بلند ہوتی ہے۔ اللہ کو علی سے ایسی نماز چاہیے کہ اگر حالت نماز میں تیر کھینچ لیا جائے تو خبر نہ ہو۔ یہ عرفان علوی ہے اور وہ عبادت علوی ہے اور وہ عرفان علوی، اور یہ عرفان امام علی زین العابدین۔ جب ہم جناب ابراہیم خلیل شیخ الانبیاء جد رسول 1,24,000 انبیاء میں ختمی مرتبت کے بعد تمام تر انبیاء میں سے افضل ترین شخصیت ابراہیم خلیل، جب پروردگار قرآن مجید میں آپ کی توحید کو بیان کرتا ہے سورہ مبارکہ البقرہ میں آیت نمبر 260 میں، جب جناب ابراہیم خدا سے کہہ رہے ہیں کہ رب ارنی کیف تحیی الموت، پروردگار دکھا دو کیسے مردوں کو زندہ کرے گا، قال اولم تؤمن، کا ایمان نہیں ہے، کا ایمان تو ہے، ولکن لیطمئن قلبی، میں اپنے دل کو مطمئن کرنا چاہتا ہوں۔ تو خدا نے کیا فرمایا، فخذ اربعۃ من الطیر، 4 پرندے پکڑیں اور پھر ان کو ذبح کریں، فسرہن، اور پھر ان کو ذبح کریں اور مختلف پہاڑوں پر ان کے اجزاء کو آپس میں مخلوط کر دیں، کاتی پاتی کر دیں، اور پھر ان کا قیمہ بنا کے آیات ان کے اجزاء کو مخلوط کرنے کے بعد اطراف کی پہاڑیوں میں ان کے مخلوط اجزاء کو تقسیم کر کے رکھ دیں، اور پھر ان کو آواز دیں، یاتینک سعیا، سارے کے سارے اجزاء اکٹھے ہو کر سمٹ کر آپ کے پاس آئیں گے اور وہ پرندہ زندہ ہو جائے گا۔ یہ قرآن مجید فرما رہا ہے ابراہیم خلیل نے یہ کام کیا، پرندے زندہ ہوئے اور جناب ابراہیم خلیل مقام اطمینان تک پہنچے۔ یہ ابراہیم خلیل کے قرآن مجید خود آپ کی توحید کو بیان کر رہا ہے کہ آپ آثار کو دیکھ کر، معلوم کو دیکھ کر علت تک پہنچ رہے ہیں، یہاں تک کہ سورج کو دیکھا، چاند کو دیکھا، یہ ساری گفتگو قرآن مجید نے بیان کی ہے۔ کہا یہ خدا نہیں ہو سکتا جو ڈوب جائے، یہ خدا نہیں ہو سکتا، ستارے خدا نہیں ہو سکتے، اور آخر میں فرمایا کہ جو ان سب کا خالق ہے یقیناً وہی خدا ہے۔ یہ تمام تر انبیاء بعد از ختمی مرتبہ تمام تر انبیاء میں سے افضل ترین نبی ابراہیم خلیل، جن کی کلمات کو قرآن مجید نے بیان کیا کہ وہ مخلوق کو دیکھ کر خدا تک پہنچ رہے ہیں اور خدا کی معرفت حاصل کر رہے ہیں۔ اور یہ علی زین العابدین ہے جو دعائے ابو حمزہ سمالی میں یہ الفاظ اپنی زبان پر جاری کر رہے ہیں کہ بکا رفتک وانت دللتنی علیک، پروردگار میں نے تیری معرفت خود تیری ذات سے حاصل کی ہے، اور پروردگار تیرے وجود پر سب سے بڑی دلیل خود تیری ذات ہے۔ جناب ابراہیم کو یہی کہنا چاہیے جو آپ نے کہا ہے، علی زین العابدین کو یہی کہنا چاہیے جو آپ نے کہا ہے، اس لیے کہ جس ابراہیم کی تخلیق مخلوقات کے بعد ہوئی ہے وہ مخلوقات کو دیکھ کر خالق کی معرفت حاصل کرے گا، اور جس علی زین العابدین کے نور کو حق تعالی نے تمام تر مخلوقات سے مقدم رکھا اور پہلے خلق کیا ہے، جب غیر از خدا کچھ تھا ہی نہیں تو وہ خدا سے خدا کی معرفت کو حاصل کرے گا۔ صلوات بھیجیے خاندان فاطمہ پر۔ امام العارفین ہے اس لیے امام
الصابرین ہے، جہاں پر حضرت ایوب کا صبر جس نقطے پر پہنچ کر وہ ہاتھ کھڑے کر دیں، اس مرحلے سے امام علی زین العابدین کا صبر شروع ہوتا ہے۔ سارے امتحانات دیتے دیتے لیکن جب جناب ایوب ناموس کے امتحان تک پہنچے تو یہ اتنا مشکل مرحلہ تک کہ کہا پروردگار میں یہ امتحان نہیں دے سکتا۔ صبر ایوب نقطہ آغاز ہے علی زین العابدین کے صبر کی، اور جب صبر بام عروج تک پہنچے تو پھر شکر کا ظہور ہوتا ہے، یہاں تک کہ امام الشاکرین ہے، وہ سارے مصائب جن میں سے ایک مصیبت کو تمام دنیا والے مل کر تحمل نہ کر سکیں، سارے مصائب کو ایک ساتھ علی زین العابدین نے جب تحمل کیا، برداشت کیا، اور نماز عشاء کے بعد جب سر سجدے میں رکھا تو ساری رات ایک سجدے میں گزار دی، اور ساری رات پروردگار کا شکریہ ادا کرتے رہے، پروردگار تیرا شکریہ کہ تم نے ہم محمد و آل محمد کو اس امتحان میں کامیاب فرمایا۔ اس لیے امام الشاکرین ہے، اور چونکہ امام الشاکرین ہے اس لیے زین العابدین ہے۔ تعجب ہے کہ قرآن مجید فرماتا ہے سورہ بارکہ آل عمران کی آیت نمبر 14 میں زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ۔ ہم جیسوں کی زینت کو جب پروردگار بیان کرتا ہے فرماتے ہیں زُيِّنَ لِلنَّاسِ، ہم نے لوگوں کے لیے زینت دیا کیا؟ حب الشہوات، خواہشیں، من النساء والبنین والقناطیر المقنطرہ، سونے چاندی کے ڈھیر، من الذهب والفضہ والخیل المسومہ، گھوڑے ہیں، والانعام، چوپائے ہیں، والحرث، کھیتیاں ہیں، یہ باغات، یہ مال مویشی، یہ گاڑیاں، یہ چیزیں، یہ دنیا کے ذرائع جنہیں دیکھ کر انسان اتراتا ہے، فخر کرتا ہے، یہاں تک کہ اگر کسی کے پاس اپنی گاڑی نہیں، کسی اور کی گاڑی کے سامنے کھڑے ہو کے اپنی تصویریں بناتا ہے، کوئی اور تصویر بنانے والا نہ ہو تو یہ تکلیف بھی خود اٹھاتا ہے، پھر اپنا سٹیٹس لگاتا ہے، سوشل میڈیا پر لگاتا ہے، ان چیزوں کو اپنے لیے باعث فخر سمجھتا ہے، یہ دنیاوی عہدوں کو، یہاں تک کہ شاگرد امام موسیٰ کاظم علیہ آلہ فتحیت والثناء حضرت بہلول دانا نے کس خوبصورتی سے دشمن کو رسوا کیا اور بتایا جس طرح سے خود کتنا بڑا 3 بر اعظموں پر مشتمل ہے حکومت ہارون الرشید کی، اور ایک مرتبہ جب انتہائی قیمتی پوشاک پہنی، زرق برق، اور اس میں ہیرے جواہرات جڑوا دیے، اور جب بہلول آیا تو کہا کہ بتاؤ تمہارے خیال میں میری کیا قیمت ہوگی؟ بار بار آئینے کے سامنے کھڑا ہوتا ہے پھر بیٹھتا ہے، اسی اسلام میں جب بہلول آئے تو کہا ذرا بتاؤ تمہارے خیال میں میری قیمت کیا ہے؟ اگر پوچھا جائے میری قیمت لگاؤ تو کیا قیمت لگاؤ گے؟ تو دیکھنے کے بعد کہا میرے خیال میں تمہاری قیمت 1 لاکھ درہم بنتی ہے۔ یہ سن کر ہنسنے لگا، کہا پہلے تو میں تمہارے بارے میں تعجب کرتا تھا کہ شاید تو پاگل ہے یا جان بوجھ کے ایسے کرتا ہے، لیکن آج مجھے یقین ہو گیا کہ تو حقیقتاً پاگل ہے، اس لیے کہ 1 لاکھ تو صرف اس پوشاک کی قیمت ہے جسے میں نے پہن رکھا ہے، 1 لاکھ تو ایک زرہ کی خیلات کی قیمت ہے جسے میں نے سیب تن کر رکھا ہے۔ تو بہلول نے حکیمانہ جواب دیا کہ اے ہارون میں بھی تو اسی کی بات کر رہا ہوں، ورنہ تمہاری کیا قیمت ہے؟ یہ بے قیمت لوگ ہیں جو مختلف چیزوں کے سامنے اور دنیا کی گھروں کے سامنے، مکانوں کے سامنے، گاڑیوں کے سامنے، ان چیزوں کے سامنے اپنی حیثیت اور اپنی اس خودی کو منوانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ دنیا کے لوگ جو ان چیزوں میں زینت تلاش کرتے ہیں، اور وہ علی زین العابدین دنیا کی کوئی چیز آپ کے لیے زینت کیا بن سکے، یہاں تک کہ پروردگار نے آپ کو زین العابدین قرار دیا ہے۔ یہ غیر معمولی تعارف ہے، وقت نہیں کہ میں اس سے متعلق کچھ عرض کروں، یہاں تک کہ سید الساجدین، سجدہ کرنے والوں کا سردار۔ یہ عجیب قرآن مجید جب باقی انسانوں سے متعلق بات کرتا ہے، یہاں تک کہ سورہ مبارک حج کی آیت نمبر 18 میں خدا نے فرمایا کہ الم ترى ان اللہ یسجد له من فی السماوات ومن فی الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس۔ تمام سجدہ گزاروں کی فہرست قرآن بیان کر رہا ہے کہ کیا اے حبیب آپ نے نہیں دیکھا کہ سورج مجھے سجدہ کرتا ہے، چاند مجھے سجدہ کرتا ہے، جو جو آسمانوں میں ہے، جو جو زمینوں میں ہے، یہاں تک کہ شجر ہیں، دواب ہیں، چوپائے ہیں، بہت سارے لوگ، یہ سارے کے سارے پہاڑ ساجد ہیں، لیکن ایک ہستی جسے سید الساجدین کہا گیا ہے۔ اور کس کس نے سید الساجدین کہا، کس کس نے زین العابدین کا؟ اگر میں اور آپ امام علی زین العابدین کے لیے لفظ استعمال کریں تو شاید بڑی بات نہیں، اعتراف وہ ہوتا ہے جو دشمن کرے۔ یہاں تک کہ میں نے مدینۃ المعاجز اور دیگر کتب میں یہ روایت دیکھی کہ ایک مرتبہ عزازیل نے، ابلیس نے بارگاہ حق میں یہ
یہ بات کہی کہ پروردگار اب تو محمد بھی اس دنیا میں نہیں رہے، نہ علی ہے، نہ فاطمہ ہے، نہ حسن ہے، نہ حسین ہے، اب تو کوئی ایسا فرد نہیں بچا روئے زمین پر جسے میں گمراہ نہ کر سکوں۔ تو ایک مرتبہ خدا نے فرمایا نہ اترانے کی ضرورت نہیں ہے، جاؤ مدینے میں ایک گھر ہے جس میں ایک ایسا عابد رہتا ہے کہ تو اس ہستی کو گمراہ نہیں کر سکتا۔ اور جب عزازیل پہنچا تو کیا دیکھا، جب گھر میں داخل ہوا تو امام علی زین العابدین نماز پڑھ رہے ہیں، آیا اس نے اشتہا کا روپ اختیار کیا اور آ کر امام کے انگوٹھے کو کاٹنا شروع کیا۔ سوچا شاید دیکھ کر میری ہیبت کو دیکھ کر ڈر جائیں گے، گھبرا جائیں گے، نماز چھوڑ دیں گے، لیکن وہ اور ہیں جو سانپوں کو دیکھ کے ڈر جایا کرتے ہیں اور رونا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ اس علی ابن ابی طالب کا پوتا ہے کہ جس نے گہوارے میں اجتہا کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ جب دیکھا کہ یہاں پر بات نہیں بن رہی تو ایک مرتبہ امام کے گھر کو آگ لگا دی اور پھر آپ کے بچے کو اٹھا کر پانی میں کنویں میں پھینک دیا۔ ایک مرتبہ پورے گھر میں کنیزیں ادھر سے ادھر دوڑ رہی ہیں، پریشانی ہے، گھر جل رہا ہے، بچہ کنویں میں ہے اور اجتہا اس طرح سے امام کے انگوٹھے کو کاٹے جا رہے، لیکن امام کی خشوع میں کوئی فرق نہیں، وضو میں، آپ کی عبادت، معیار بندگی میں وہی سجدہ ہے، وہی رکوع ہے، وہی انداز عبادت ہے۔ یہاں تک کہ اسی طرح سے جب ابلیس اور عزازیل حیران پریشان سرگردان دیکھ رہے کہ ایسے بھی ہو سکتا ہے، اور جب امام نے نماز تمام کی تو آپ کی کنیز آگے بڑھی اور آگے بڑھ کر عرض کرنے لگی فرزند رسول آپ کو اندازہ نہیں ہوا کہ اتنی دیر سے گھر میں آگ لگی ہوئی تھی اور اس طرح سے اتنا بڑا اژدہا آپ کے انگوٹھے کو کاٹ رہا تھا اور آپ کا بچہ کس طرح سے کنویں میں گر چکا تھا۔ تو آپ نے جواباً فرمایا کہ تجھے نہیں معلوم تھا کہ میں کس خدا کی عبادت میں مصروف تھا، میں کس خدا کے ساتھ ہم کلام تھا۔ اور اس کے بعد چلتے ہوئے آئے اور جب دیکھا کہ آپ کا بچہ پانی اس طرح سے منہ کو اوپر آ چکا ہے اور پانی کی سطح پر بیٹھ کر آپ کے فرزند مسکرا رہے ہیں، تو ایک مرتبہ کہنے لگے کہ میں جس خدا کی عبادت اور بندگی میں مصروف تھا مجھے یقین تھا کہ وہ میرے اموال اور میری اولاد کی حفاظت کرے گا۔ یہ سارا منظر دیکھنے کے بعد جب ابلیس جانے لگا، عزازیل رخصت ہونے لگا، تو جاتے ہوئے ایک جملہ کا جو میں آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اعتراف وہ ہوتا ہے جو دشمن بھی کرے۔ ایک مرتبہ چلتے ہوئے جملہ کہا کہ اے سید سجاد آج ابلیس بھی مان گیا کہ انتا سید الساجدین و انتا زین العابدین، اس کائنات میں اگر کوئی سجدہ کرنے والوں کا سردار ہے تو صرف تیری ذات ہے، اور اگر کوئی عبادت کرنے والوں کی زینت ہے وہ بھی صرف تیری ذات ہے۔ صلوات بھیجیے خاندان فاطمہ پر۔ شرمندہ ہوں کہ وقت ختم ہو رہا ہے، لیکن میں چاہتا تھا کہ امام کی زندگی کی کچھ ابعاد اور کچھ جہتیں آپ کی خدمت میں عرض کر سکتا، آپ کی 57 سالہ حیات طیبہ کا مختصر خلاصہ آپ کی خدمت میں عرض کر سکتا، جیسے کہ آقا کی شب میلاد ہے اور ایت اللہ آصف محسنی جو خود افغانستان سے بہت بڑی شخصیت ہے، 8-10 سال پاکستان میں رہے اور اکثر ایک شکوہ کرتے تھے کہ وہ ہمارے یہاں اردو زبان بھی جانتے تھے اور مختلف لاہور میں چلے جاتے، کراچی میں، اسلام آباد میں اور مختلف مجالس میں شرکت کرتے، اور ایک مرتبہ کہنے لگے کہ پاکستان میں اتنا عرصہ رکا اور آپ کی مجالس میں گیا تو میں نے ایک چیز سمجھی کہ پاکستان کا شیعہ 2 امامی شیعہ، تو ہم نے کہا نہیں ہم تو 12 کو مانتے، کہ نہیں صرف نام لکھتے ہیں بارگاہوں میں اور اپنے بچوں کو یاد کرواتے ہیں، عملی طور پر پاکستان کا شیعہ 2 امامی شیعہ۔ کہا کیسے؟ کہا جب فضائل بیان کرنے ہیں تو پھر علی کی بات کرتے ہیں، اور جب مسائل بیان کرنے ہو تو امام حسین کا ذکر کرتے ہیں، تو پھر میری کوشش ہوتی کم سے کم جو امام کی شب شہادت ہے، یہ شب میلاد ہے، تو اس رات کم سے کم امام کا ذکر کر دیا ہے۔ میں شرمندہ ہوں کہ وقت ختم ہو رہا، 2 سے 3 جملے 57 سالہ حیات طیبہ، اپنی زندگی کے پہلے 2 سال اپنے جد بزرگوار مولا متقیان کے ساتھ گزارے اور پھر 20 سال اس طرح سے اپنے تایا امام حسن مجتبیٰ اور اپنے بابا امام حسین کے ہمراہ گزارے، اور 22 برس کی عمر میں آپ کی امامت کا آغاز ہوا اور پھر 35 سال عہد امامت ہے، اور ان 35 سالوں میں سے 1 سال آپ کا قید میں گزرا، اور پھر یہ تاریخ انسانی کا مشکل ترین سفر کہ خود آپ نے کربلا میں کیا کیا ہے، پھر کوفہ جب پہنچے 2 دن گزرنے کے بعد عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں جو آپ کی گفتگو ہوئی ہے وہ معرکۃ الآراء گفتگو تھی، میری خواہش تھی کہ میں اس کا کچھ حصہ بیان کرتا لیکن اب وقت نہیں بچا، یہاں تک کہ 19 دن کا مشکل ترین سفر طے کر آپ شام میں پہنچے، 3 دن شام شہر کے دروازے پر روکا گیا، پھر دربار یزید کے مراحل وہاں جو گفتگو ہوئی، اور اس کے پھر 3 دن گزرنے کے بعد خود مسجد جامع اموی میں جو آپ کا تاریخی خطبہ ہے، جو آپ نے انداز اختیار کیا، انسان
انسان حیران ہو جاتا ہے کہ مشکل ترین حالات میں جتنا بڑا پیغام ہے کربلا اتنے بڑے پیغامبر منتخب کیے حسین ابن علی علیہ السلام وسلام نے. ان مشکل ترین حالات میں انسان سوچ نہیں سکتا ہے کہ کس طرح سے اپنی فکر پہنچائے, کس طرح سے اپنا پیغام پہنچائے. اس لیے مرحوم اقبال کہتے ہیں کہ قوم کیا ہے, قوموں کی امامت کیا ہے, اس کو کیا سمجھے گا بلا 2 رکعت کا امام. امامت کیسے کی جاتی؟ علی زین العابدین نے بتایا. دربار دشمن کا ہے, ہزاروں افراد دشمن کے ہیں, سپاہی دشمن کے ہیں, اس کے گورنر ہیں, اس کے سفیر ہیں, اس کے خواص سب بیٹھے ہیں. خود یزید تقریر کر رہا ہے اور سب کے سب اس طرح سے امام علی زین العابدین کی طرف دیکھ رہے ہیں جس طرح سے نعوذ باللہ کوئی مجرم نہ ہو, حاکم بدہن, لیکن اس انداز سے دیکھتے تھے باری باری مڑ کر جس طرح سے کوئی مجرم ہے اور اس کے خاندان کے باقی افراد کو تحقیق کیا گیا. ایسے حالت میں دیکھیں کیا انداز اختیار کیا. ادھر یزید تقریر کر رہا ہے اور ادھر امام علی زین العابدین بیٹھے ہوئے اپنی تسبیح کے دانے اس طرح سے گھما رہے ہیں کہ بار بار یزید خود مڑ کر امام سجاد کی طرف دیکھتا ہے کہ امام سجاد اس کی بات سن رہے ہیں نہیں سن رہے, توجہ دے رہے نہیں دے رہے. لیکن جب محسوس کیا کہ وہ برابر تسبیح پڑھے جا رہے ہیں تو ایک مرتبہ اس کی زبان لڑکھڑانے لگ گئی اور امام کی طرف متوجہ ہوا. کہا اے علی بن حسین آپ میری تقریر کیوں نہیں سن رہے, میرا خطاب کیوں نہیں سن رہے؟ فرمایا سن رہا ہوں. کہا کہاں سن رہے ہیں؟ آپ تو تسبیح پڑھ رہے ہیں. فرمایا نہیں میں تسبیح نہیں پڑھ رہا. کہا میں نے خود دیکھا ہے آپ تسبیح کے دانے گھما رہے ہیں. فرمایا کہ میں تسبیح کے دانے گھما رہا ہوں لیکن تسبیح نہیں پڑھ رہا. کہ جب تسبیح نہیں پڑھ رہے تو پھر دانے گھمانے کا کیا مقصد ہے؟ یہ تو ایک عبث اور اضافی اور غیر ضروری عمل ہے. امام نے فرمایا نہ یہ عبث کام نہیں ہے. کہا کہ جب تسبیح پڑھے تو آپ اس کے دانے گھمائیں. ویسے کیوں گھما رہے ہیں؟ کہ یزید شاید تو نہیں جانتا اور اس سوال و جواب کو ہمتن گوش ہے پورا اجتماع. آپ میں سے جو شام جا چکے ہیں پروردگار شام کے حالات بہتر ہوں, آپ کو دوبارہ جانے کی توفیق ہو, جو نہیں گئے وہ جا کے دیکھیں. اتنی وسیع و عریض وہی رقبہ ہے, اس کی بات میں مرمت ہوتی رہی لیکن اتنی وسیع و عریض کھچا کچ مسجد لوگوں سے بھری ہوئی ہے. ہزاروں کی نگاہ میں, ہزاروں کی تعداد میں حد نگاہ تک لوگ ہی لوگ ہیں. اور مسلسل جب یزید تقریر چھوڑ کر امام سجاد سے گفتگو کر رہا تھا ہر ایک سن رہا تھا. کہا کہ آپ پھر کیوں یہ عبث کام کیوں کر رہے ہیں؟ فرمایا یہ عبث کام نہیں ہے. کہا کہ عبث ہے. امام نے فرمایا نہ شاید تو نہیں جانتا کہ یہ تسبیح عام مٹی سے نہیں بنائی گئی ہے. اس تسبیح کو میں نے اپنے بابا حسین ابن علی کی قبر کی مٹی سے بنایا ہے اور اللہ نے میرے بابا حسین کی قبر کی مٹی میں خصوصیت رکھی ہے کہ اگر زبان سے تسبیح نہ پڑھی جائے صرف دانوں کو گھمایا جائے تو دانے خود خدا کی تسبیح کرتے ہیں. یہ اتنی بڑی بات تھی جہاں سے امام حسین کی حقانیت کا اظہار کیا. جس حسین کو باغی اور خارجی بنا کر پیش کیا جا رہا تھا, مسلسل بنو امیہ کا پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا کہ ایک مرتبہ یزید پریشان ہوا اور اب اس کی لہجے میں لکنت آنا شروع ہوئی, بار بار بھولنا شروع ہوا اور جب اپنی گفتگو کو آگے نہ بڑھا سکا تو ایک مرتبہ نیچے آیا اور اپنے اس سرکاری خطیب سے کہنے لگا کہ آپ جاؤ اور جا کر بنو امیہ کے کارنامے بیان کرو اور علی اور حسن اور حسین کی اس طرح سے ان کی شان میں گستاخی کرو اور میرے آبا و اجداد کے فضائل بیان کرو. وہ خطیب آیا اور جس طرح سے کہا گیا بیان کرنے لگا, یہاں تک کہ جب اس کی گفتگو آخر میں پہنچی تو امام علی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا اور فرمایا ایھا الخاطب قد اشتریت مرضات المخلوق بسخط الخالق. اے خطیب تو نے لوگوں کی مرضیوں کے کو خریدا ہے خدا کو ناراض کر کے اور کتنا گھاٹے کا سودا کیا. فقط تبوا مقعدک من النار, تو نے ہمیشہ کے لیے خود کو جہنمی بنایا. اور پھر امام یزید کی طرف موڑے اور فرمایا یا یزید اذن لی حتی ان اجکاوی پورے عروج پر ہے. کہنے لگے یزید ہم سننا چاہتے ہیں یہ قیدی کیا کہنا چاہتا ہے, بھلا کتنی دیر بات کرے گا, تھوڑی دیر اجازت ہو کہ قیدی اپنی گفتگو کرے. یہاں تک کہ مجبور ہوا عوامی اصرار کے آگے اور جب امام آئے اور خطبہ شروع کیا اور وہ تفصیلی مفصل خطبہ کے وقت نہیں ہے, فرمایا انا ابن مکہ و منا, انا ابن زمزمہ و صفا, انا ابن سدرۃ المنتہی, انا ابن عروۃ الوثقی, انا ابن محمد المصطفی, انا ابن علی المرتضی, انا ابن فاطمہ الزہرا. اور اس طرح سے کہا کہ اوتینا بست و فضلنا بسبع, اللہ نے ہمیں 6 چیزیں عطا کی, اللہ نے ہمیں 7 فضیلتیں عطا کی ہیں. اور احمد المختار منا والصدیق الاکبر منا, محمد مصطفیٰ ہم میں سے ہیں, صدیق اکبر ہم میں سے ہیں, اسد اللہ و اسد الرسول جناب حمزہ ہم میں سے ہیں, حسن حسین سیدہ شباب اہل الجنہ ہم میں سے ہیں, صدیقہ کبریٰ سیدہ زہرا ہم میں سے ہیں. اور اللہ نے ہمیں 6 چیزیں عطا کی, العلم والحلم والسماحہ والشجاع والفصاحہ والمحبت فی
قلوب المؤمنین، اور اس کے بعد 70 سے زیادہ فضائل بیان کیے مولا متقیان کے، جنہیں کول شام کے ممبروں سے برابر گالیاں دی جاتی تھیں۔ ایک مرتبہ یزید دل ملانے لگا اور اس کی پریشانی حد سے بڑھی، اور جب کچھ سمجھ میں نہ آیا کہ امام کے کلام کو کیسے روکا جائے تو ایک مرتبہ اپنے مؤذن سے کہنے لگا کہ اٹھو آذان دو، اور جیسے ہی اس مؤذن نے آذان شروع کی اس نے اللہ اکبر کی آواز بلند کی، امام سجاد کی زبان سے یہ جملے جاری ہوئے، اللہ اکبر من ان یوسف، اللہ ایسے بلند ہے کہ اس کی حمد کی جا سکے، اس کی کبریائی کو بیان کیا جا سکے۔ اور جب اس نے کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ، امام نے فرمایا کہ علی زین العابدین اپنے پورے وجود سے گواہی دیتا ہے، اور علی زین العابدین کے خون کا ایک ایک قطرہ اور وجود کا ایک ایک ذرہ شہادت دیتا ہے کہ خدا وحدہ لا شریک ہے۔ اور جیسے اس نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، تو ایک مرتبہ امام نے فرمایا اے مؤذن، تجھے اسی محمد کا واسطہ جس کا نام لے رہے ہو یہیں پر رک جاؤ، اور اب مڑے یزید کی طرف اور فرمایا اے یزید یہ بتا کہ یہ آذان میں جس محمد کا نام لیا جا رہا ہے یہ تمہارا نانا ہے یا میرا نانا ہے؟ اگر تو کہے گا کہ میں تمہارا نانا ہے تو یقیناً تو جھوٹ بولے گا، اور اگر میرا نانا ہے تو بتا کہ اسی محمد کے بیٹے کو کہ روئے زمین پر میرے علاوہ اب محمد کا کوئی دوسرا بیٹا نہیں ہے، تو اسی کو اس طرح سے بیڑیوں میں جکڑ کر زنجیریں پہنا کر کیوں کھڑا کیا ہے؟ اسی محمد کی بیٹیوں کو بے مکنا و چادر۔ یہ وہ مرحلہ تھا کہ شام میں بغاوت کا آغاز ہوا، اور میں نے طبری میں پڑھا ہے، دوسری تاریخوں میں پڑھا ہے، اہل تسنن کے بڑے بڑے مورخین نے لکھا کہ 2/3 افراد مسجد جامع اموی سے یزید پر لعنت کرتے ہوئے اٹھے کہ یہ شخص اس قابل نہیں کہ اس کے پیچھے نماز پڑھی جا سکے۔ آخر خود سوچئے گا کہ بنو امیہ بنو عباس نے 524 سال حکومت کی ہے، 626 ہجری تک حکومت کی ہے، 132 ہجری سے لے کر 656 ہجری تک 524 سال حکومت کی ہے۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ بنو امیہ اتنی مضبوط حکومت کے باوجود 92 سال سے زیادہ حکومت نہ کر سکے، 100 سال پورے نہ کر سکے؟ کس نے بنو امیہ کی حکومت کو نابود کیا؟ علی زین العابدین نے۔ کس طرح سے جرحالی کے شام کے، میں شرمندہ ہوں شاید آج کی حد تک چند دقیقے میں زیادہ بیان کروں، لیکن میری تسلی تشفی کے لیے چونکہ میں چاہتا ہوں کہ بے ادبی ہوگی کہ شب میلاد امام کچھ جملے اگر امام سے متعلق ناز کر سکوں۔ کیا کیا امام علی زین العابدین نے؟ یہاں تک کہ مدینہ میں اگر کوئی شخص صرف احوال پرسی کے لیے امام سجاد کے پاس رک جاتا اور بات کرنے کے لیے رک جاتا، صرف احوال پوچھنے کے لیے، سلام کے لیے، تو مدینے کے گورنر محمد بن عثمان بن ابو سفیان اسے بلا کر اس کی تفتیش کرتا کہ حسین کا بیٹا تم سے کیا بات کر رہا تھا۔ ان حالات میں کس طرح سے کربلا کے پیغام کو پہنچائیں، کس طرح سے دین کے پیغام کو پہنچائیں، کیا انداز اختیار کیا۔ ایک تو یہ 54 دعائیں جو صحیفہ بنی صحیفہ سجادیہ کی، یہ 54 دعائیں خود املا کروائیں، اپنے بیٹے جناب زید کو لکھوائیں کہ یہ لکھو۔ 50 رسالت الحقوق کے نام پہ یہ حقوق لکھوائے، اور کس کس طرح سے کس کس انداز سے آپ نے ان مشکل ترین حالات میں کہ جب کسی کو سلام کرنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی تو کس طرح سے پہنچایا۔ اگر عام فرد متاثر ہو جائے تو بڑی بات نہیں ہوتی ہے، یہاں تک کہ اس صدی کے ایک باشعور انسان ہے جناب ایڈوارڈو، یہ اٹلی کے دانشور جو اسلام کے اوپر تھیسس تحریر کر رہے تھے، ڈاکٹریٹ کر رہے تھے، پی ایچ ڈی کر رہے تھے، اور دنیا کے متمول ترین افراد میں سے، ثروت مند ترین افراد میں سے ایک ہے، جس دن کی 20 کمپنیاں جن میں سے ایک فیٹ کمپنی، اس کے مالک اب سوشل میڈیا پر سرچ کر لیجئے۔ یہ جناب ایڈوارڈو اس زمانے میں یہ اسلام کے اوپر پی ایچ ڈی کر رہے تھے، تھیسس لکھ رہے تھے، تحقیق کر رہے تھے۔ اس اثنا میں ایران میں اسلامی انقلاب آیا تو یہ اٹلی سے ایران گئے اور وہاں پر انہوں نے خمینی بت شکن سے ملاقات کی۔ یہ آدھے گھنٹے کی ملاقات آن دی ریکارڈ موجود ہے، اور آدھے گھنٹے کے بعد پھر خمینی بت شکن نے رخصت کیا، اور دوبارہ 2 سال گزرنے کے بعد جب یہ ایران آئے تو اس دوران خمینی بت شکن کی وفات ہو چکی تھی، اور اب سید علی خامنائی کے عہد قیادت کے زمانے میں جب وہ آئے تو انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، مسلمان ہو گئے تھے۔ اور جب ڈاکٹر علی اکبر ولایتی جو ایران کے وزیر خارجہ تھے، انہوں نے پوچھا کہ یہودی تو بہت زیادہ بنیاد پرست ہوتے ہیں، شدت پسند ہوتے ہیں، وہ تو اپنے آبائی عقیدے اور نظریے کو نہیں چھوڑتے، تو آپ نے کیسے اپنے عقیدے سے دستبردار ہوئے؟ تو انہوں نے کہا کہ خمینی بت شکن نے اس آدھے گھنٹے کی ملاقات کے اختتام پر میرے گرد ایک ایسا ٹرائنگل کھینچا، ایسی مثلث کھینچی کہ میں کوشش کے باوجود اس سے باہر نہ نکل سکا۔ کہا کیسی ٹرائنگل، کیسی مثلث؟
کہا کہ رخصت کرتے مجھ سے مجھے 3 کتابیں دی، قرآن، نہج البلاغہ، صحیفہ سجادیہ، اور مجھ سے کہا ایڈوارڈو اگر سنجیدہ ہو، اسلام سمجھنا چاہتے ہو، اسلام پڑھنا چاہتے ہو تو تم ان 3 کتابوں کا مطالعہ کر لو، تمہیں کسی چوتھی کتاب کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن سے متعلق ایڈوارڈو نے کیا کہا کبھی پھر عرض کروں گا، نہج البلاغہ سے متعلق کیا کہا پھر کسی اور محفل میں، لیکن صحیفہ سجادیہ سے متعلق کیا کہا کہ اس کتاب کو پڑھنے کے بعد، ان 54 دعاؤں کا مطالعہ کرنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ یہ انسان جس کا نام علی زین العابدین ہے، یہ اس کائنات کا سب سے بڑا ماہر نفسیات ہے۔ یہ اس طرح سے اپنے خدا سے گفتگو کرتا ہے اور ایسے دعا مانگتا ہے اور ایسے اپنی باتیں منواتا ہے کہ اپنے پروردگار کے پاس بھی انکار کا راستہ نہیں چھوڑتا۔ سوچئے گا جبکہ سلام کی بھی کسی کو اجازت نہیں ہوتی تھی اور اس کی تفتیش کی جاتی تھی تو پیغام کربلا کو کیسے پہنچائیں اور بنو امیہ کے چہرے سے کیسے نقاب الٹیں؟ تو امام نے جو انداز اختیار کیے، 7 اسلوب انداز اختیار کیے، اور میں سے ایک یہ انداز اختیار کیا، امام غلام خریدتے تھے اور دشمن اپنی تمام تر ہوشیاری اور چالاکی کے باوجود متوجہ نہیں ہو سکا، وہ سمجھتا تھا شاید ثواب کے حصول کے لیے امام غلام خریدتے ہیں پھر آزاد کر دیتے ہیں، لیکن بظاہر غلام خریدتے تھے، بباطن شاگرد اکٹھے کرتے تھے اور پورا سال غلام خریدتے تھے اور شب قدر میں ان غلاموں کو آزاد کر دیتے تھے، اور کبھی کسی غلام کو 1 سال سے زیادہ اپنے پاس نہیں رکنے دیا۔ اگر کوئی غلام اصرار کرتا تب بھی فرماتے آپ جائیں گے تاکہ دوسرے نئے افراد آپ کی جگہ پر آ سکیں۔ سارا سال غلام خریدتے اور شب قدر میں، یہ جو ایڈوارڈو نے جملہ کہا ہے اسی کی وضاحت میں بس آخری بات کر رہا ہوں، شب قدر اپنے تمام غلاموں کو، تمام کنیزوں کو ایک بڑے حجرے میں اکٹھا کرتے اور جب سب جمع ہو جاتے تو امام علی زین العابدین ایک رجسٹر کھولتے اور رجسٹر کھولنے کے بعد ایک ایک سے اعتراف لیتے، بتا فلاں دن فلاں موقع پر تم نے میری حکم عدولی کی تھی یا نہیں کی تھی؟ وہ بھولا ہوا جیسے امام یاد دلاتے اعتراف کرتا ہاں مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، دوسرے سے اعتراف لیتے تم نے اس موقع پہ مجھ سے غلط بیانی کی تھی یا نہیں کی تھی؟ کہتا کی تھی۔ تیسرے سے اعتراف لیتے تم نے فلاں موقع پر میرا نقصان کیا تھا یا نہیں؟ ایک ایک سے اعتراف لینے کے بعد جب سب سے ان کی غلطیوں کا اعتراف لے لیتے، اب سب پریشان ہوتے کہ شاید امام ناراض ہو یا امام ہم سے اس طرح سے غصے کا اظہار کریں گے، لیکن سب سے اعتراف لینے کے بعد امام فرماتے کہ جاؤ آج کی شب میں نے تم سب کو معاف کر دیا، اور اس کے بعد فرماتے جاؤ آج کی شب میں نے تم سب کو آزاد کر دیا، اور پھر حجرے کے دروازے پر کھڑے ہو جاتے اور ایک بڑے تشت میں سونے چاندی کے سکوں کی تھیلیاں ہر غلام اور کنیز کو عنایت فرماتے اور یہ کہتے کہ جاؤ اب کسی اور انسان کی غلامی اختیار نہ کرنا، اپنی معزز اپنی محترم باوقار زندگی کا آغاز کرو۔ اور سارے غلاموں ساری کنیزوں کو رخصت کرنے کے بعد جب سب چلے جاتے حجرے کے دروازے کو بند کرتے اور جائے نماز پر آتے اور اس جملے سے اپنی تاکیبات شب قدر کا آغاز کرتے، ہاتھ اٹھاتے اور اس جملے سے شب قدر کی تاکیبات کا آغاز کرتے کہ پروردگار دیکھ میں نے بندہ ہوتے ہوئے اپنے سارے غلاموں کو معاف کر دیا، کیا تو اللہ ہوتے ہوئے اپنے اس ایک غلام کو معاف نہیں فرمائے گا؟ یہ امام علی زین العابدین ہے، یہ توحید عملی ہے۔ اس طرح سے توحید کو سمجھایا جاتا ہے، وہ ہستی جس کی حیات طیبہ کا نقطہ آغاز بھی توحید حق تعالی ہے، نقطہ انجام بھی، اور کس کس طرح سے امامت فرمائی ہے، کس کس طرح سے توحید کو پہچانوایا ہے۔ یہاں تک کہ بس ایک اور جملہ عرض کر دوں، جب آپ حج کے لیے تشریف لے کر گئے خانہ کعبہ میں تو حسن بصری تصوف کا امام وہ خانہ کعبہ کے طواف کر رہا تھا، وہ مسلسل ایک جملہ زبان سے ادا کر رہا تھا، العجب ثم العجب من نجا کیف نجا۔ تعجب ہے، انتہائی تعجب ہے کہ اللہ کے قیامت کے دن اتنا سخت حساب و کتاب ہوگا، کوئی نجات پائے گا تو کیسے، لوگوں کو کس طرح سے نجات پائے گا؟ ہم بھی کبھی کبھی ڈرانے لگ جاتے ہیں، لیکن نہ، سمجھنا ہے اسلام کا مزاج، توحید کا مزاج کہ باقی ابعاد بھی بیان کر سکتا تھا، لیکن صرف ان پہلوؤں کی طرف اشارہ کیا جو توحید حق سمدی کو بیان کر رہے ہیں۔ بس ختم کر رہا ہوں، یہاں تک کہ جب آپ نے طواف مکمل کیا تو ایک مرتبہ دیکھا اور دیکھنے کے بعد فرمایا کہ مجھے مکہ کا چیف جسٹس نظر نہیں آ رہا ہے، قاضی القضات محمد ابن مسلم ابن شہاب الزہری نظر نہیں آ رہا۔ بتایا گیا کہ تفتیش کے دوران کسی ملزم سے جب وہ تفتیش کر رہے تھے تنبیہ کی، اور اس تنبیہ کے نتیجے میں اس کی موت ہو گئی، تو اس لیے اب وہ عہدہ چھوڑ کر جنگل میں چلے گئے، کھانا پینا چھوڑ دیا۔ فرمایا جاؤ بلاؤ ابن شہاب الزہری کو، اور جب ابن شہاب الزہری کو بلایا گیا
اور ابن شہاب زہری آئے تو پوچھا یہ کیا حال بنایا ہوا ہے؟ انہوں نے کھانا پینا چھوڑ دیا تھا، آنکھیں دسی ہوں، چہرے کا رنگ زرد ہے اور اس طرح سے غبار آلود ہے، آپ کے بال اور اس طرح سے پھٹے ہوئے کپڑے، اور اب قریب تھا کہ اگر ایک دو دن مزید جنگل میں رکتے تو ان کی موت ہو جاتی۔ تو کہنے لگے کہ کیا آپ کو پتا ہے کہ مجھ سے کتنا بڑا گناہ سرزد ہوا، کتنا بڑا جرم سرزد ہوا؟ مجھے نہیں معلوم آپ کے لالا موسیٰ کیا آپ کے روڈوں پہ اس طرح کے لفظ موجود ہیں، لیکن ہمارے اسلام آباد میں کئی روڈوں پر میں نے دیکھی ہیں پیغمبر گرامی اسلام کے اسماء لکھے ہوئے ہیں، نام، اور نیچے ان کے معانی، اور تعجب بھی ہوتا ہے کہ اکثر کے معانی غلط ہیں، حتیٰ جو بچے اسکولوں میں جاتے ہیں کورس کی کتابوں میں ان کے اکثر اللہ کے جو اسماء ہیں ان کے معانی بھی غلط ہیں، اور پیغمبر کے اسماء کے معانی بھی غلط ہیں۔ ان میں سے ایک ہے بشیر اور ایک ہے نذیر۔ بشیر کا مطلب کیا لکھا گیا؟ خوشخبری دینے والا، نذیر ڈرانے والا۔ نا جو لغت کی بڑی معتبر کتابوں میں جو معنی لکھے گئے، بشیر ایک مایوس دل میں امید کی شمع کو روشن کرنے والا، اور نذیر آنے والے خطروں سے بشر کو آگاہ کرنے والا۔ اپنے زمانے کا بشیر و نذیر، نائب مصطفیٰ علی زین العابدین، جب اس نے کہا کہ کیا اس سے بڑا جرم ہو سکتا ہے کہ میری وجہ سے ایک انسان کی جان چلی گئی؟ فرمایا ہاں، ایک جرم ہے جو اس سے بھی بڑا ہو سکتا ہے۔ ابن شہاب زہری کہنے لگا فرزند رسول وہ کون سا جرم ہے؟ فرمایا اللہ کی رحمت سے مایوسی۔ عرض کیا پھر کیا کروں؟ کہا تمہارا قصد شامل نہیں تھا، ارادہ شامل نہیں تھا، جاؤ اس کے ورثاء کو دیت ادا کرو، اللہ سے مغفرت طلب کرو، اپنی صلاحیتوں کو انسان کی آسانیوں کے لیے صرف کرو۔ اس کے بعد بھی بنو امیہ کا چیف جسٹس رہا، قاضی القضات رہا، لیکن امام کی اجازت سے رہا اور امام کے حکم سے رہا۔ اور ابن شہاب زہری نے پھر جو دنیا حدیث میں کام کیا، خدمت کی، وہ اب الگ وقت نہیں کہ میں اشارہ کر سکوں، بس چونکہ گفتگو زیادہ ہوئی ہو میں شرمندہ ہوں کہ کل بھی چند دقیقے میں نے زیادہ زحمت دی، اور آج پہلے سے اب دو کمیل کی وجہ سے انسان بالآخر گریہ کرتا ہے، تھک جاتا ہے۔ لیکن شب میلاد امام تھی تو میں نے چاہا کہ چند باتیں عرض کر دوں۔ جہاں باقی کام دعاؤں کے ذریعے سے دین حق کی تبلیغ کی اور ترویج کی اور کربلا کو پہنچایا، وہاں پہ کس طرح سے عزاداری کی بنیاد رکھی اور کس طرح سے کربلا کو پہنچایا۔ یہ ابن شہاب زہری جو بنو امیہ کے چیف جسٹس تھے، اس کے بعد بھی بنو امیہ کے چیف جسٹس رہے، لیکن امام کی یوں مرید بنے یہ اور ان کا پورا خانوادہ کہ جب محمد ابن مسلم ابن شہاب زہری کے بیٹے کی شادی کا مرحلہ آیا تو بیٹے ان کا بابا چلیں مدینہ چلتے، اور چل کے امام سجاد کو دعوت دیتے کہ وہ بھی ہماری شادی میں شرکت فرمائیں۔ اور جب باپ بیٹا آئے اور ابن شہاب نے امام سجاد کو شادی میں شرکت کی دعوت دی تو فرمایا ابن شہاب کربلا کے بعد ہم آل محمد نے خوشیوں میں جانا چھوڑ دیا۔ یہ سنا تو بیٹے نے باپ کے کان میں کچھ جملہ کہا، تو امام نے پوچھا ابن شہاب آپ کا بیٹا کیا بات کر رہا ہے؟ عرض کیا فرزند رسول میرا بیٹا مجھ سے یہ کہہ رہا ہے کہ اگر امام نے میری شادی میں شرکت نہیں فرمائی تو میں شادی نہیں کروں گا۔ یہ سننا تھا۔ امام نے فرمایا ابن شہاب اگر تمہارا بیٹا اپنی شادی کو میری شرکت سے مشروط قرار دے رہا ہے تو پھر میری بھی ایک شرط ہے، اگر چاہتے ہو کہ میں تمہارے بیٹے کی شادی میں آؤں تو بیٹے کی شادی کے موقع پر ایک مجلس عزا برپا کرنا، اور اس مجلس عزا میں کسی مرثیہ خان کو بلانا اور اسے کہنا کہ وہ آ کر میرے بھائی علی اکبر کی شہادت بیان کر۔ کتنا درد ہے امام سجاد کے دل میں، جناب علی اکبر کی شہادت ہے۔ جو میں نے مقتل کی کتابوں پڑھا ہے، دو شہیدوں کا وداع بہت سخت، ایک خود امام حسین علیہ السلام کا، دوسرے جناب علی اکبر کا۔ حمید ابن مسلم روایت کرتا ہے کہ جب جناب علی اکبر کی رخصت کا وقت آیا تو میں دیکھ رہا تھا کہ خیمے کا پردہ کبھی اٹھتا ہے کبھی گرتا ہے، اور مجھے کیفیت سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا ہو رہا ہے۔ جب قریب آ کے دیکھا تو جیسے ہی وہ باہر آنا چاہتے ہیں کوئی بیوی روک لیتی ہے، کوئی بچہ روک لیتا ہے، اے شبیہ رسول اللہ کچھ لمحے اور رک جائے۔
اس کے بعد خود بابا سے کیسے رخصت ہوئے؟ کچھ کلمات ہیں جو روز عاشور حسین ابن علی علیہ آلاف طیب وسلام نے صرف جناب علی اکبر کے لیے کہے۔ ادھر جناب علی اکبر کو رخصت کیا اور جملہ کا یا بنیا مہلن مہلا، بیٹا علی اکبر ذرا آہستہ آہستہ چلنا۔ اور علی اکبر جاتے ہوئے مڑ مڑ کر میری طرف دیکھتے ہوئے جانا۔ علی اکبر سوار ہوئے، چلے، چند قدم طے کیے، پھر ایک آواز سنی، مڑ کر دیکھا، عجیب قیامت کا منظر تھا، حسین اوندھے منہ کربلا کی زمین پر گیا۔ گھوڑے سے نیچے اترے، جلدی سے آگے بڑھے، بابا کو اٹھایا، عرض کیا بابا آپ تو مجھے رخصت کر چکے تھے، پھر یہ حال کیوں ہے؟ کیا جواب دیا؟ یہ نہیں فرمایا کاش آپ کا کوئی جوان بیٹا ہوتا، نہ، جوان بیٹا ہونا اور ہے، علی اکبر جیسا بیٹا ہونا اور۔ کیا فرمایا؟ اے علی اکبر کاش آپ کا آپ کے جیسا بیٹا ہوتا۔ اب علی اکبر کو روانہ کیا اور پھر وہ جملے گئے جو روز عاشور کسی اور شہید کے لیے نہیں گئے۔ داڑھی کو بائیں ہاتھ سے پکڑا، دائیں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھایا اور کوئی انسان اس قابل نظر نہیں آیا، اللہ کو گواہ بنایا، کہا اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم، پروردگار تو گواہ رہنا، قد برز الیہم غلام، اس جوان کو میدان جنگ کی طرف روانہ کر رہا ہوں، قد اشبہ الناس برسول اللہ، جو پوری کائنات میں تیرے رسول کی سب سے بڑی شبیہ، صرف دیکھنے میں یہ جو ہم کہتے ہیں ہم شکل پیغمبر، نہ، خلقن و خلقن و منطقہ، دیکھنے میں بھی تیرے مصطفیٰ جیسا ہے، اس کا باطن بھی تیرے مصطفیٰ جیسا۔ پروردگار تو جانتا ہے، ہمیں جب بھی اپنے جد کی زیارت کا شوق ہوتا تھا ہم علی اکبر کے چہرے کی زیارت کرتے تھے۔ بس میرے عزیزو، آپ نے بہت مصائب پہلے بھی سنے ہوں گے، دو جملے اور عرض کروں، تفصیلات کبھی عرض کروں گا۔ پہنچے اور ایسی جنگ کی کہ مولا متقیان کی جنگ کی یاد کو تازہ کیا اور 80 بڑے بڑے دشمنوں کو فنار کیا، یہاں تک کہ سنان ابن انس نے ایک جملہ کہا علی اکبر آپ تو داد شجاعت دے رہے اور آپ کو دیکھ کر آپ کے دادا علی کی جنگ کی یاد تازہ ہو گئی، لیکن ایک دفعہ خیمے کی طرف مڑ کے دیکھیں، کسی نے آپ کے خیام کو آگ لگا دی۔ علی اکبر مڑے، اس شقی نے ایک نیزہ حضرت کے سینے میں پیوست کیا اور اس کی انی کو توڑ دیا۔ بس نیزہ لگنا تھا اور اب خود کو زین فرس پر سنبھال نہیں سکے، لیکن اتنے خوددار تھے جناب علی اکبر کے خود کو نیچے نہیں گرنا دی، اپنی باہیں گھوڑے کی گردن میں ڈال دی اور کسی شقی نے آپ کے سر اقدس پر ایسا گورز مارا کہ خون کا فوارہ چھوٹا اور اب وہ خون گھوڑے کی آنکھوں میں جانا شروع ہوا۔ گھوڑا بجائے اس سے کہ آپ کو خیام کی طرف واپس لے کے جائے، دشمن کے لشکر کے اندر چلتا چلا گیا۔ اور سید ابن طاؤس نے اپنے مقتل اللحوف میں یہ جملے لکھے، جس کے ہاتھ میں جو ہتھیار تھا فَقَتَّلُوهُ إِرْبًا إِرْبًا، علی اکبر کے جسم کے ٹکڑے کٹ کٹ کے کربلا کی زمین پر گر رہے، یہاں تک کہ آواز بلند کی بابا جان اپنے بیٹے علی اکبر کا آخری سلام قبول کر لیجئے۔ وہ حسین، جس حسین نے 72 شہیدوں کے لاشیں اٹھائے اور ہر شہید کی لاش پر تیر کی طرح سے پہنچے تھے، لیکن جب علی اکبر نے آواز دی تو حسین کبھی دائیں گرتے اور کبھی بائیں گرتے اور فرماتے ہیں علی اکبر مجھے آواز دو کہ میں تمہاری آواز کے سہارے تمہاری لاش تک پہنچ سکوں۔ بڑی مشکلوں سے علی اکبر کی لاش تک پہنچے، خدا نہ کرے کوئی باپ اپنے بیٹے کا وہ حال دیکھے۔ جو حسین ابن علی نے جناب علی اکبر کی کیفیت دیکھی، ایک ہاتھ سینے پہ ہے، میں تفصیل نہیں بیان کروں گا، بس ایڑیاں رگڑ رہے اور پوچھا بیٹا کیا ہوا؟ کہا بابا برداشت نہیں کر پائی۔ کہا بیٹا میں جاننا چاہتا ہوں۔ کہا بابا سنان ابن انس نے ایک نیزہ مارا اور اس کی انی میرے سینے میں رہ گئی، بابا مجھے سانس لینے میں بہت دقت ہو رہی، اگر آپ کے لیے زحمت نہ ہو تو اس انی کو باہر نکال دیجئے۔ ایک مرتبہ امام حسین نے اپنا رخ نجف کی طرف کیا، ایک زانو خاک کربلا پر رکھا، ایک ہاتھ علی اکبر کے سینے پر رکھا اور اس نیزے کی انی کو جو باہر کھینچا، صرف انی باہر نہیں آئی، علی اکبر کا کلیجہ بھی ساتھ آیا
اور اب علی اکبر کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی اور خود امام حسین کی جسم میں بھی جان نہیں. میں نے پڑھا 72 کی لاشیں اٹھانے والے حسین کئی مرتبہ کوشش کی علی اکبر کی لاش کو اٹھائے، لیکن امام حسین سے جناب علی اکبر کی لاش اٹھائی نہیں جا رہی. یہاں تک کہ ثانی زہرا نے خیام کے در سے جب یہ محسوس کیا کہ میرے بھائی حسین سے علی اکبر کی لاش نہیں اٹھائی جائے گی، ایک مرتبہ بنو ہاشم کے بچوں کو جمع کیا، فرمایا جاؤ امام وقت کی نصرت کرو. اب یہ چھوٹے چھوٹے بچے میدان کربلا میں واہ علیہ واہ محمدہ واہ حسینہ کہتے ہوئے پہنچے. سب نے مل کر جناب علی اکبر کی لاش کو اٹھایا اور امام حسین کی حالت کیا ہے؟ امامہ گلے میں، دونوں ہاتھوں سے ماتم کر رہے ہیں اور یہ نوحہ پڑھ رہے ہیں، یا بنیا علی الدنیا بعدک العفا، اے بیٹا علی اکبر تیرے بعد اس زندگانی دنیا پر خاک ہو. بس میرے عزیزو آخری جملہ عرض کر رہا ہوں، یہ تو باپ کی حالت ہے، ماں کا حال کیا ہوگا؟ جیسے ہی جناب علی اکبر کی لاش خیام تک پہنچی ہے، ایک مرتبہ ثانیہ زہرا نے فرمایا ساری بیویاں اکٹھی ہو جائیں، شبیہ رسول اللہ علی اکبر کی آخری مرتبہ زیارت کر لی جائے. یہاں تک کہ سب بیویاں جمع ہوئی، اتنا گریہ بلند ہوا کہ دشمن مڑ مڑ کر دیکھ رہے تھے. یہاں تک کہ کچھ وقت گزرنے کے بعد ایک مرتبہ ثانیہ زہرا نے سر اٹھایا، دائیں بائیں دیکھا اور دیکھنے کے بعد فرمایا مجھے ام لیلا نظر نہیں آ رہی، مجھے اس شہید کی ماں نظر نہیں آ رہی ہے. اے فضا شاید ابھی تک جناب لیلا کو خبر نہیں ہوئی کہ ان کے بیٹے علی اکبر کی لاش آ چکی ہے. جاؤ جا کر ام لیلا کو بتاؤ کہ ان کے بیٹے علی اکبر کی لاش آ چکی ہے. اور جب فضا پہنچی اس خیمے میں جہاں پر جناب ام لیلا کا قیام تھا تو کیا دیکھا؟ بی بی خیمے کے اندر دوڑ رہی ہیں، کبھی دائیں گر جاتی ہیں کبھی بائیں گر جاتی ہیں. ایک مرتبہ فضا نے پوچھا بی بی کیا ہوا ہے، کیوں بار بار دوڑ رہی ہیں؟ کہا اچھا ہوا فضا تو آ گئی، میں نے سنا ہے میرے بیٹے علی اکبر کی لاش آئی ہے. فضا مجھے کچھ دکھائی نہیں دے رہا، فضا میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے میرے بیٹے علی اکبر کی لاش تک لے جاؤ. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. پروردگار ہماری عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اس عبادت کے لیے اجر عظیم قرار دے. امام زمانہ کے سپاہیوں کی حفاظت فرما، ہمیں بھی آقا کا سپاہی بننے کی توفیق عطا فرما. جملہ مومنین مومنات شہداء اسلام میں سے مومنین کہ جن کے لیے کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں، اور اپنے تمام مرحومین کی ایصال ثواب کے لیے سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص کی تلاوت کر لیجیے.